اور اس سے خلیجی قوموں کو فائدہ پہنچے گا۔ صاحب سمو امیر نے العلا سمٹ کے بیان پر دستخط کیے ہیں اور سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس خلیجی سربراہ کانفرنس میں جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قطر کے ساتھ اختلافات کا صفحہ پلٹ دیا جانا اور مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی ہے۔ اور افغان حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان دوحہ میں امن مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ان کے بہترین استقبال پر سعودی بھائیوں کا اور قابل قدر کوششوں پر کویت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ کونسل برائے تعاون کے سفر کے اس اہم ترین لمحے میں اپنی تاریخی ذمہ داری کے احساس اور اپنی قوموں کی امیدوں کی بنا پر میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر العلا سمٹ میں شرکت کی ہے تاکہ دراڑ پر ہو جائے، اور ہم علاقے کے بہترین مستقبل کی امید رکھتے ہیں۔ بہترین استقبال پر سعودی عرب کے بھائیوں کا شکریہ اور قابل قدر کوششوں پر برادر ملک کویت کا شکریہ۔ تو العلا خلیجی سربراہ کانفرنس میں صاحب سمو امیر کی شرکت قطر کی اس خواہش اور کوشش کی عکاسی کرتی ہے کہ خلیجی صف میں اتحاد ہو، ہم سب اکٹھے ہوں اور ہم سب مل کر کام کریں۔ صاحب سمو امیر کی قیادت میں خلیجی العلا سربراہ کانفرنس میں قطری وفد کی شرکت قطر کی اس خواہش کی مظہر ہے کہ تمام آوازیں یکجا ہو جائیں۔ اسی لیے اس سربراہ کانفرنس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مصالحتی سربراہ کانفرنس ہے اور اس کے نتائج خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کے ایک روشن باب کی نوید ثابت ہوں گے، اور وہ ہر منفی رویے سے پاک ہوں گے، خاص طور پر کہ خلیجی قوموں کے مفادات، ان کی سلامتی اور علاقے کی سلامتی کو قطر میں ہمیشہ سے ہی اولین اہمیت حاصل رہی ہے۔ سن 2017 میں جب یہ بحران شروع ہوا تھا تو اس وقت سے ہی دوحہ نے کویتی ثالثی کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے کہ اسے کویتی کردار کی اہمیت کا مکمل ادراک ہے، اور اس کا بھی کہ اس بحران کو خلیجی گھرانے کے اندر ہی حل کر لیا جائے۔ اسی بنیاد پر قطر نے کویتی انیشیٹو کو قبول کر لیا کہ وہ اس کی کوششوں کی قدر کرتا ہے، بلکہ اس نے تو ایک سے زیادہ مواقع پر پرزور انداز میں کہا ہے کہ خلیجی بحران کو کویتی ثالثی کے ذریعے ہی اور دو طرفہ احترام کے دائرے میں حل کیا جانا چاہیے، اور عملاً یہی ہوا ہے۔ دریں اثنا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خلیج کی کونسل برائے تعاون کی 41ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کے بعد سعودی عرب سے وطن کی سرزمین پر واپس پہنچ گئے ہیں۔ صاحب سمو امیر جب وہاں سے روانہ ہوئے تو برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے انہیں شہزادہ عبدالمجید بن عبدالعزیز ہوائی اڈے پر الوداع کہا۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام شکریہ کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں، جن میں ان کے بہترین استقبال، خلیج کی کونسل برائے تعاون کی 41ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کے دوران ان کی اور ان کے ہمراہ جانے والے وفد کی بہترین میزبانی پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔
انہوں نے اس اجلاس کی برادرانہ فضا اور اس کی کامیابی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کونسل برائے تعاون کے سفر کو فروغ ملے گا اور خلیجی قوموں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ علاقے کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے یکجہتی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ وہ دونوں صحت و عافیت سے رہیں اور سعودی عرب ان کی قیادت میں مزید سربلندی، ترقی اور خوشحالی سے بہرہ مند ہو۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اس سے قبل العلا گورنری میں برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے ساتھ ملاقات بھی کی، جس میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات اور خلیجی مشترکہ عمل کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع کے ساتھ مل کر العلا گورنری کے تاریخی مقامات کا بھی دورہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے قائدین اور وفدوں کے سربراہان کے ساتھ مل کر برادر ملک سعودی عرب کی گورنری العلا کے مرایا سینٹر میں کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل کے 41ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ تنظیم اسلامی تعاون کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف احمد العثیمین، عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل جناب احمد ابو الغیط اور امریکی صدر کے مشیر اعلیٰ جناب جارید کوشنر بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ دریاسنا کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے قائدین نے اس افتتاحی اجلاس کے دوران العلا بیان پر بھی دستخط کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ عراق کے صدر ڈاکٹر برہم صالح کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں عراقی صدر نے 41ویں خلیجی سربراہ کانفرنس میں صاحب سمو امیر کی کامیاب شرکت، بیان العلا پر دستخط اور خلیجی سربراہ کانفرنس کے اختتامی بیان پر انہیں مبارکباد دی ہے کہ اس سے خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سفر کو فروغ ملے گا اور خلیجی صفوں میں بطور خاص اور بالعموم عربی صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا۔ قطر نے بیان العلا کا خیر مقدم کیا ہے، جس کا اعلان اس سربراہ کانفرنس کی سائیڈ لائن میں کیا گیا ہے۔ قطر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ اجلاس فیصلہ کن لمحات میں منعقد کیا گیا ہے۔ یہ خلیجی، عربی اور اسلامی دائرے میں مشترکہ عمل کا ایک تسلسل ہے۔ اس میں اعلیٰ مفادات کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور اس سے قوموں کے درمیان بھائی چارے اور محبتوں میں اضافہ ہوگا اور اچھی ہمسائیگی اور دو طرفہ احترام کے اصول مزید راسخ ہوں گے۔ قطر نے کہا ہے کہ یہ بیان صاحب سمو شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح مرحوم اور امیر کویت صاحب سمو شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی سچی کوششوں کی تکمیل ہے اور وہ نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ریاستہائے متحدہ امریکہ کی کوششوں کو بھی بہت قیمتی گردانتا ہے۔ قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس موقع پر کہا ہے کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں قطر یہ چاہتا ہے کہ خلیجی اور عربی مشترکہ عمل جاری رہے، جس سے خلیجی اقوام کو فائدہ پہنچے گا، علاقے میں امن و استحکام میں اضافہ ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اتفاق رائے ترقی و خوشحالی میں مزید اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ
ذمہ داری کے جذبے کی بنیاد پر اختلافات کے صفحے کو پلٹ دیا گیا ہے اور ایک نئے باب کو کھولنے کی سعی کی گئی ہے جس میں یکجہتی اور تعاون کے معانی مزید گہرے ہوں کہ اس میں خلیجی اقوام کی بھلائی ہے اور اس کے ذریعے ان چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جو اس وقت اس علاقے کو درپیش ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کویت کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ اس نے دراڑ کو پر کرنے اور خلیجی بھائیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت بڑی کوششیں کی ہیں۔ خلیجی 41ویں سربراہ کانفرنس کے اختتام پر جاری کردہ اعلامیے میں اعلان اولا میں کونسل برائے تعاون کے ملکوں میں تعاون، باہمی روابط اور تکامل پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ دراصل سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے کہا ہے کہ اس خلیجی سربراہ کانفرنس میں جو کچھ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قطر کے ساتھ اختلافات کا صفحہ پلٹ دیا گیا ہے اور سفارتی تعلقات مکمل طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ خلیجی گھرانے میں اختلافات جس حد کو بھی پہنچ جائیں لیکن قائدین کی حکمت اور دانشمندی اس سے تجاوز کر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سیکریٹری جنرل نائف فلاح مبارک الحجرف نے العلا بیان پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ اس سربراہ کانفرنس نے خلیج کی کونسل برائے تعاون کے کردار میں اضافے پر زور دیا ہے جس کے لیے سیاسی موقفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو فروغ دیا جائے۔ جی سی سی کے سیکریٹری جنرل نے سعودی عرب اور قطر کے درمیان فضائی، بری اور بحری سرحدوں کو کھول دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قدم اس بڑی خواہش اور سچی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ خلیجی سربراہ کانفرنس کامیابی سے ہمکنار ہو۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے بھی سعودی عرب اور قطر کے درمیان فضائی، بری اور سمندری سرحدوں کو کھول دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ 3 سال سے زیادہ عرصے سے جاری اختلافات کا حل کونسل برائے تعاون کے تمام ممبر ملکوں کے مفاد میں ہے اور اسی میں امریکہ کا بھی مفاد ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے صدر فولکان بوزکیر نے بھی قطر اور سعودی عرب کے درمیان سرحدوں کو کھول دیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیج کے علاقے میں مصالحت کے لیے یہ قدم نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح ترکی اور پاکستان نے بھی قطر اور سعودیہ کے درمیان سرحدوں کو کھول دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یورپی یونین نے کامیاب مصالحت کے لیے کویت کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ دنیا بھر میں امن کے حصول کے لیے قطر کے سیاسی کردار جاری ہیں اور اس کی تازہ ترین شکل افغان حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان امن مذاکرات کے نئے دور کی میزبانی میں نظر آ رہی ہے کہ دوحہ ان مذاکرات کے اس نئے دور کی میزبانی کر رہا ہے تاکہ ان کے درمیان ایک پائیدار امن سمجھوتا ہو جائے جو افغان عوام کی امنگوں کو پورا کر سکے کہ وہ بھی امن اور سلامتی کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ قطر اور یونائٹڈ کنگڈم کی مشترکہ کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی کا پہلا اجلاس ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ اجلاس اس شعبے میں دونوں ملکوں کے تعاون کا ایک حصہ ہے۔ اجلاس میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں کو مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ارادوں کے تجربے کو مزید فعال کیا جائے جس پر دونوں ممالک دستخط کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی تیاریوں،
دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام اور دوسرے متعلقہ موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 208 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 131 بیمار اب اس بیماری سے شفا پا چکے ہیں، جس کے بعد شفا یاب افراد کی کل تعداد اب 1,42,056 ہو گئی ہے۔ کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر ملک کے متعلقہ اداروں نے مزید 73 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح متعلقہ اداروں نے 4 اشخاص کو ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا ہے۔ اور امریکی کانگریس آج بدھ کے روز وہاں کے صدارتی انتخابات کے نتائج کی منظوری کے لیے اپنا اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ وہاں کے الیکشن کمیشن نے صدر جو بائیڈن کی کامیابی کی منظوری دے دی ہے، اور امریکہ کی 170 سے زیادہ بڑی کمپنیوں کے سربراہان نے اپنے ایک مشترکہ خط میں کانگریس کے تمام ممبران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو بائیڈن کے انتخاب کی منظوری دے دیں کہ وہی امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے۔ ادھر ریاست جارجیا میں کل امریکی سینٹ کے ممبران کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے گئے، اور جارجیا ریاست کے یہ انتخابات ہی اب یہ فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کی سینٹ میں کس پارٹی کو اکثریت ملتی ہے، اور اس طرح مستقبل کے صدر جو بائیڈن کی صدارت کس ٹریک پر چلے گی، اس کا بھی فیصلہ انہی انتخابات میں ہوگا۔ آج ان انتخابات کے نتائج متوقع ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر سعودیہ میں خلیجی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کے بہترین استقبال اور بہترین میزبانی پر خادم الحرمین شریفین اور ولی عہد کے نام شکریہ کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے سربراہ کانفرنس کی برادرانہ فضا کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے مثبت نتائج GCC کے سفر کو فروغ دیں گے اور اس سے خلیجی قوموں کو فائدہ پہنچے گا۔ صاحب سمو امیر نے العلا سمٹ کے بیان پر دستخط کر دیے ہیں، اور سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس خلیجی سربراہ کانفرنس میں جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قطر کے ساتھ اختلافات کا صفحہ پلٹ دیا جانا اور مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی ہے، اور افغان حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان دوحہ میں امن مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔